السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ورلڈ ٹیک فیکٹس۔ دوستو، آج ہم دنیا کے کچھ ایسے خطرناک ہیکرز کے بارے میں جانیں گے جو آپ لوگوں میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اور منفرد ویڈیوز ملتی رہے۔ بلیک ہیٹ ہیکرز بدنیتی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا ایک بڑا سرمائی علاقہ ہے جس میں سیاسی کارکنان اور ہیکرز ہیں جو دونوں کیپس پہنتے ہیں۔ ہیکنگ سے کمپنیوں اور صارفین کو ہر سال کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے۔ ایس پی او میگزین کے مطابق 2021 تک ہیکنگ حملوں پر کل $6 ٹریلین لاگت آئے گی، جو کہ 2019 میں ہونے والے نقصانات میں $2 ٹریلین سے زیادہ ہے۔ سائبر کرائم کا زیادہ تر مسئلہ انٹرنیٹ کی انہی خصوصیات سے پیدا ہوتا ہے جن سے ہم سب کو فائدہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ سب سے زیادہ شوقیہ ہیکرز بھی آسانی سے ان تمام ٹولز کو تلاش کر سکتے ہیں جنہیں ان کی آن لائن ضرورت ہوتی ہے بغیر کسی قیمت کے۔ ہیکرز کا حملہ راتوں رات نہیں ہوا۔ اب کے مشہور ہیکر نے اہم کمزوریوں کو دریافت کرنے اور ان حکمت عملیوں کو ظاہر کرنے میں کئی دہائیوں کا کام لیا جنہوں نے انٹرنیٹ اور اس کے آزادانہ آزادی کی بنیاد قائم کی۔ یہاں اب تک کے 10 سب سے زیادہ بدنام ہیکرز پر ایک نظر ہے۔ دوستو، پہلے نمبر پر ہیں کیوین مٹنک۔ امریکی ہیکنگ میں ایک اہم شخصیت کیوین مٹنک نے اپنا کیریئر کا آغاز 9 عمری سے کیا۔ 1981 میں اس پر پیسیفک بیل سے کمپیوٹر مینول چوری کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ 1982 میں اس نے نارتھ امریکن ڈیفنس کمانڈ نوراڈ کو ہیک کیا۔ یہ ایک کارنامہ ہے جس نے 1983 کی فلم وار گیم کو متاثر کیا۔ 1999 میں اس نے ڈیجیٹل آلات کارپوریشن (DEC) کے نیٹ ورک کو ہیک کیا اور ان کے سافٹ ویئر کی کاپیاں بنائی۔ چونکہ DEC اس وقت کمپیوٹر بنانے والا ایک سرکردہ ادارہ تھا، اس ایکٹ نے مٹنک کو نقشے پر رکھ دیا۔ بعد میں اسے گرفتار کیا گیا، سزا سنائی گئی اور جیل بھیج دیا۔ دوسرے نمبر پر ہے انونیمس۔ انونیمس کا آغاز 2003 میں ایک بے نام فورم میں 4chan میسج بورڈ پر ہوا۔ یہ گروپ بہت کم تنظیم کی نمائش کرتا ہے اور سماجی انصاف کے تصور پر دھیمی توجہ مرکوز کرتا ہے۔ مثال کے طور پر 2008 میں اس گروپ نے چرچ آف سائنٹولوجی کے ساتھ مسئلہ اٹھایا اور اپنی ویب سائٹ کو غیر فعال کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح گوگل میں ان کی تلاش کی درجہ بندی پر منفی اثر پڑا اور اس کی فیکس مشینوں کی بلیک امیج سے مغلوب کر دیا۔ مارچ 2008 میں انونیمس کے ایک گروپ نے اب مشہور گائے فاکس ماسک پہن کر دنیا بھر کے سائنٹولوجی مراکز سے مارچ کیا، جیسا کہ دی نیو یارکر نے نوٹ کیا، جبکہ FBI اور دیگر قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں نے گروپ کے کچھ زیادہ اہم ارکان کو سراغ لگایا۔ کسی حقیقی درجہ بندی کی کمی کی وجہ سے گمنام کی شناخت یا اسے ختم کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ دوستو، تیسرے نمبر پر ہے ایڈرین لامو۔ 2001 میں 20 سالہ ایڈرین لامو نے یاہو میں ایک غیر محفوظ مواد کے انتظام کے آلہ کا استعمال کیا تاکہ رائٹرز کے مضمون میں ترمیم کی جائے۔ سابق اٹارنی جنرل ایش کرافٹ سے منسوب ایک ذیلی اقتباس شامل کیا جا سکے۔ لامو اکثر سسٹم ہیک کرتا تھا اور پھر پریس اور اپنے متاثرین دونوں کو مطلع کرتا تھا۔ کچھ معاملات میں وہ ان کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے گندگی کو صاف کرنے میں مدد کرے گا، جیسا کہ وائڈ بتاتا ہے۔ تاہم لامو 2002 میں چیزوں کو بہت آگے لے گیا جب اس نے نیو یارک ٹائمز کا انٹرنیٹ ہیک کیا، خود کو ماہر ذرائع کی فہرست میں شامل کیا اور اعلیٰ سطح عوامی شخصیت پر تحقیق کرنا شروع کی۔ لامو نے دی ہوم لیس ہیکر کے مونیکرام حاصل کیا کیونکہ وہ ایک بیگ کے علاوہ سڑکوں پر گھومنے کو ترجیح دیتا تھا اور اکثر اس کا کوئی مقررہ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ چوتھے نمبر پر آتے ہیں البرٹ گونزالز۔ 22 سال کی عمر میں گونزالز کو نیو یارک میں لاکھوں کارڈ اکاؤنٹ سے ڈیٹا چوری کرنے سے متعلق ڈیبٹ کارڈ فراڈ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جیل کے وقت سے بچنے کے لیے وہ سیکریٹ سروس کا مخبر بن گیا۔ بالآخر شیڈو کریو کے درجنوں ارکان پر فرد جرم عائد کرنے میں مدد کی۔ ایک بلا معاوضہ مخبر کے طور پر اپنے وقت کے دوران گونزالز نے اپنے مجرمانہ سرگرمیوں کو جاری رکھا۔ ساتھیوں کے ایک گروپ کے ساتھ گونزال نے آفس میکس ڈیو اور بیسٹر اور بوسٹن مارکیٹ سمیت کمپنیوں سے 180 ملین سے زیادہ ادائیگی کارڈز اکاؤنٹ چرائے۔
نیو یارک ٹائم میگزین نوٹ کرتا ہے کہ گونزالز 2005 میں امریکی خرد و فروش TJX پر حملہ کریڈٹ کی معلومات کی پہلی سیریل ڈیٹا کے خلاف ورزی تھی۔ ایک بنیادی SQL انجیکشن کا استعمال کرتے ہوئے اس مشہور ہیکرز اور اس کی ٹیم نے کئی کارپوریٹ نیٹ ورکس میں پچھلے دروازے بنائے جس نے صرف TJX سے 256 ملین کا تخمینہ چرایا۔ سن 2015 میں اپنی سزا سنانے کے دوران وفاقی پراسیکیوٹرز نے گونزالز کے انسانی استحصال کو بے مثال قرار دیا۔ 5ویں نمبر پر ہے میتھی بیون اور رچرڈ پرائس۔ برطانوی ہیکرز کی ایک ٹیم ہے جنہوں نے 1996 میں متعدد ملٹری نیٹ ورکس کو ہیک کیا، بشمول گرافکس ایئر فورس بیس، ڈیفنس انفارمیشن سسٹم ایجنسی اور کورین اٹامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے KARI کی تحقیق کو امریکی فوجی نظاموں پر پھینکنے کے بعد تقریباً تیسری عالمی جنگ شروع کر دی تھی۔ بیون کا دعویٰ ہے کہ وہ UFO سازشی تھیوری کو ثابت کرنا چاہتے تھے اور BBC کے مطابق اس کا کیس گیری میک کینن سے مشابہت رکھتا ہے۔ بات دیانتی پر ارادہ ہے یا نہیں، بیون اور پرائس نے ظاہر کیا کہ فوجی نیٹ ورک بھی کمزور ہے۔ 6 نمبر پر ہیں جینسن جیمز انچیٹا۔ دوستو، جینسن جیمز انچیٹا کو کریڈٹ کارڈ ڈیٹا کے نظام کو ہیک کرنے یا سماجی انصاف فراہم کرنے کے لیے نیٹ ورکس کو تباہ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے بجائے انچیٹا بوٹس کے استعمال کے بارے میں متجسس تھا، سافٹ ویئر پر مبنی روبوٹ جو کمپیوٹر سسٹم کے متاثر اور بالآخر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر بوٹ نیٹس کے ایک سیریز کا استعمال کرتے ہوئے وہ 2005 میں 4 لاکھ سے زیادہ کمپیوٹر سے سمجھوتہ کرنے میں کامیاب رہا۔ آج ٹیکنیکا کے مطابق اس کے بعد اس نے یہ مشینیں اختیاری کمپنیوں کو کرائے پر دی اور مخصوص سسٹم پر براہ راست بوٹس یا ایڈ ویئر انسٹال کرنے کے لیے بھی ادائیگی کی گئی۔ انچیتا کو 57 ماہ قید سنا دی گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی ہیکر کو بوٹ نیٹ ٹیکنالوجی کے استعمال پر جیل بھیجا گیا تھا۔ 7ویں نمبر پر آتے ہیں مائیکل کالز۔ فروری 2000 میں 15 سالہ مائیکل کالز، جیسے مافیا بوائے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نے یونیورسٹی کے کمپیوٹرز کے نیٹ ورکس پر قبضہ کرنے کا طریقہ دریافت کیا۔ اس نے اپنے مشترکہ وسائل کو اس وقت نمبر 1 سرچ انجن میں خلل ڈالنے کے لیے استعمال کیا۔ یاہو ایک ہفتے کے اندر اس نے ڈیل، ای بے، CNN اور ایمیزون کو ڈسٹریبیوٹڈ ڈینائل آف سروس اٹیک کا استعمال کرتے ہوئے نیچے لایا، جس نے کارپوریٹ سروس کو مغلوب کر دیا اور ان کی ویب سائٹ کو کریش کر دیا۔ سائبر کرائم کے سرمایہ کاروں اور انٹرنیٹ کے حامیوں کے لیے کالز کی ویک اپ کال شدید سب سے زیادہ پریشان کن تھی۔ اگر دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ جن کی مالیت $1 بلین سے زیادہ ہے کو اتنی آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے کہ کوئی آن لائن ڈیٹا واقعی محفوظ تھا، یا کہنا مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ سائبر کرائم قانون سازی کی ترقی اچانک کالز کے ہیک کی بدولت حکومت کی اولین ترجیح بن گئی۔ 8ویں نمبر پر آتے ہیں کیون پولسن۔ 1983 میں ایک 17 سالہ پولسن عرف ڈارک ڈینٹ کا استعمال کرتے ہوئے پینٹاگون کے کمپیوٹر نیٹ ورک ARPANET میں ہیک کر لیا۔ اگرچہ وہ جلدی سے پکڑا گیا، حکومت نے پولسن کے خلاف مقدمہ نہ چلانے کا فیصلہ کیا، جو اس وقت نابالغ تھا۔ اس کی بجائے اسے ایک انتباہ کے ساتھ چھوڑ دیا گیا۔ دنیا میں ہیکنگ کے بادشاہ میں 9 نمبر پر ہے عرف کامریٹ کا استعمال کرتے ہوئے جوناتھن جیمز نے کئی کمپنیاں ہیک کی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق جس چیز نے جیمز کی توجہ حاصل کی وہ اس کا ریاست متحدہ کے محکمہ دفاع کے کمپیوٹر میں ہیک کرنا تھا۔ اس سے بھی زیادہ متاثر کن حقیقت یہ تھی کہ جیمز اس وقت صرف 15 سال کے تھے۔ PC میک کے ساتھ ایک انٹرویو میں جیمز نے اعتراف کیا کہ وہ جزوی طور پر کتاب دی کوکیو ایگ سے متاثر تھے، جس میں 1980 کی دہائی میں کمپیوٹر ہیک کی تلاش کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اس کی ہیکنگ سے اسے سرکاری ملازمین کے 3000 پیغامات، صارف نام، پاس ورڈ اور دیگر حساس ڈیٹا تک رسائی کی اجازت دی۔
جیمز کو 2000 میں گرفتار کیا گیا اور اسے 6 ماہ کے گھر میں نظر بندی کی سزا سنائی گئی تھی اور کمپیوٹر کی تفریحی استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ تاہم پروہیبیشن کے خلاف ورزی کی وجہ سے اسے 6 ماہ جیل میں گزارنا پڑا۔ جوناتھن جیمز سائبر کرائم قوانین کی خلاف ورزی کے جرم میں سزا پانے والے کم عمر ترین شخص بن گئے اور 2008 میں جیمز نے گولی مار کر خودکشی کر لی۔ ڈیلی میل کے مطابق ان کی خودکشی نوٹ میں کہا گیا، مجھے انصاف کے نظام پر یقین نہیں، شاید آج کا میرا عمل اور یہ خط عوام کو ایک مضبوط پیغام دے گا۔ کسی بھی طرح سے میں نے اس صورتحال پر کنٹرول کھو دیا ہے اور یہ میرا دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کا وحید طریقہ ہے۔ دوستو 10ویں نمبر پر کچھ ایسے ہیکرز آتے ہیں جن میں سے کچھ سرفراز ہیکرز کا مقصد دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانا تھا، دوسروں کا UFO تھیوریز کو ثابت کرنا تھا، کچھ پیسہ چاہتے تھے اور کچھ شہرت کی امید رکھتے تھے۔ ان تمام لوگوں نے انٹرنیٹ اور سائبر سیکیورٹی کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔